بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ رڈار نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ قاسم۔ امید ہے آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ ہمارا آج کا ٹاپک اور موضوع پی ٹی ایم پختونوں پر ایک دفعہ پھر جنگ مسلط کرنا چاہتی ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ ہم مل کر وطن عزیز پاکستان کے خلاف ہونے والی سازشوں اور دشمنوں کو بے نقاب کرتے رہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح سند کے ساتھ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی کہ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میرے پاس ایک نصرانی کاتب ہے۔ وہ کہنے لگے تجھے کیا ہوا؟ اللہ تجھے برباد کرے، کیا تو نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان نہیں سنا؟ اے ایمان والو، تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ تو آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی ایک کے ساتھ دوستی کرے گا وہ بلا شبہ انہی میں سے ہے۔ ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہرگز راہ راست نہیں دکھاتا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 51۔ تو نے ملت حنیفی پر چلنے والے کو حاصل کیوں نہ کیا، یعنی مسلمان کاتب کیوں نہ رکھا؟ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا اے امیر المومنین، مجھے تو اس کی کتابت چاہیے اور اس کے لیے اس کا دین ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جب اللہ تعالیٰ نے ان کی توہین کی اور انہیں ذلیل کیا تو میں ان کی عزت و احترام نہیں کروں گا، اور جب اللہ تعالیٰ نے انہیں دور کیا تو میں انہیں قریب نہیں کروں گا۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خصوصاً عیسائیوں کے بارے میں کچھ اس طرح فرمایا ان کی توہین کرو، ان پر ظلم نہ کرو۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ایسا برا کہا، اس طرح کی گالی کسی اور بشر و انسان نے نہیں دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اور میرے پاس یہ قرآن بطور وحی بھیجا گیا تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے سے تم کو اور ان سب کو جنہیں یہ قرآن پہنچے ڈراؤ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 19۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو اور حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے پی ٹی ایم کی طرف دیکھیں، وہ کس طرح کافروں کی گود میں بیٹھ کر وطن عزیز پاکستان کے خلاف سازشیں کرنے اور مسلمانوں کو آپس میں لڑوانے کی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پہلے قبائلیوں کو مذہب کے نام پر لڑایا گیا، ابھی جب ان قبائلیوں کی ٹی ٹی پی کے خوارج اور فساد سے جان چھٹ گئی تو پی ٹی ایم نے لسانیت اور نسل کے نام پر لڑانا شروع کر دیا۔ ریاست کو پنجابی کہہ کر ریاست کو دشمن بنا کر قبائل کے نظر میں ریاست سے ٹکرانے کا کھیل شروع کر دیا۔ پنجابی کو پختون کا دشمن بنا کر پیش کرنا شروع کر دیا اور اس کھیل میں سارے ملک دشمن میڈیا، وائس آف امریکہ، افغانی میڈیا، بی بی سی پشتو اور حسین حقانی اور کچھ دیگر سیاسی لوگوں نے ان کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ اب ریاست چونکہ نرمی کا مظاہرہ کر رہی ہے اور حکومت اور ریاست سابقہ فاٹا کو ترقی یافتہ بنانے کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں، جس سے ان شر پسندوں کا بیانیہ کمزور ہو رہا ہے، تو انہوں نے قبائلیوں کو اشتعال دلانا شروع کر دیا تاکہ وہ ریاست کے سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں اور ریاست طاقت کا استعمال کرے جس سے ان کا بیانیہ مضبوط ہو جائے۔ ریسنٹلی بھی یہی ہوا، لوگوں کو اشتعال دلایا گیا، خود بھاگنے کی کوشش کی جس میں ایک فسادی علی مرزا پکڑا گیا اور دوسرا بھاگ نکلا۔ اگر اتنا ہی ان دونوں کو قبائلیوں کی فکر ہوتی تو کیا محسن جاوید بھاگتا؟ ان کو پتا تھا کہ ان لوگوں کو ہم نے اشتعال دلا دیا ہے اور جب یہ فوجیوں سے ٹکر لیں گے تو گولیاں برسیں گی، کیونکہ ایک چیک پوسٹ پہ کھڑے فوجی کے ہاتھ میں پولیس کی طرح ڈنڈا نہیں ہوتا، نہ ہی شیلنگ کے لیے تیار بیٹھا ہوتا ہے، بلکہ اس کے ہاتھ میں دفاع کے لیے 24 گھنٹے بندوق ہوتی ہے جو سامنے آنے والے ہر شخص کی طرف ہوتی ہے، اور سامنے والا اگر ٹکر لے گا تو اس پہ صرف گولیاں ہی برسیں گی۔ اس لیے یہ عام لوگوں کو سامنے کر کے خود بھاگ رہے تھے۔ یہ فسادی تحریک فساد پیدا کرنے کے لیے عام قبائلیوں کا استعمال کر رہی ہے۔ قبائلیوں کو ان سے کنارہ کشی اختیار کرنی ہوگی اور اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ ریاست ختم نہیں ہو سکتی، ریاست سے ٹکر نہیں لی جا سکتی اور نہ ہی ٹکر لینے سے مسائل حل ہو سکتے ہیں، نہ ہی اداروں کے خلاف نعروں سے مسائل حل ہوں گے، بلکہ ریاست کے ساتھ چلنے اور آئین و قانون کے مطابق ہی مسائل حل ہوں گے۔ اللہ ہمارے قبائلیوں کو ان کے شر سے اور فساد سے بچائے، آمین۔ یہاں پر پی ٹی ایم کے پیچھے چھپے کچھ بھیانک چہروں کا بتانا بھی انتہائی ضروری ہے، جن میں غلالہ اسماعیل بھی شامل ہیں۔ غلالہ ہیں تو ایک عورت، کیا انہیں یہ سب زیب دیتا ہے؟ غلالہ کا تعلق سوابی سے تھا اور ان کی حرکات کی وجہ سے اور جن لوگوں نے گستاخانہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کتابیں لکھی، ان کے ساتھ اچھے تعلقات کی وجہ سے ان کے گاؤں والوں نے غلالہ اسماعیل اور اس کے باپ کو گاؤں سے نکال دیا۔ اس کے بعد غلالہ اسماعیل اور اس کا باپ پشاور رہائش پذیر ہوئے۔ اسلامیہ کالج پشاور میں اس کا باپ پروفیسر تھا، وہاں سے بھی جس وجہ سے گاؤں سے نکالا گیا تھا کالج سے بھی نکال دیا گیا، تو اس وجہ سے امریکہ اور یو کے کی جانب سے ان کی فنڈ ریزنگ میں اضافہ ہوا، کیونکہ انہوں نے گستاخوں کا ساتھ دیا اور عورتوں کی آزادی کی مہم چلائی۔ غلالہ اسماعیل جس نے جنس پرستی کے لیے آواز اٹھائی
کہ کوئی بھی اپنی مرضی سے کچھ بھی کر سکتا ہے اور ابورشن سینٹر کھلوائے۔ اگر کوئی مرد اور عورت غیر اخلاقی حرکت کرتا ہے جس کو غلالہ اسماعیل کے مطابق اجازت ہے کہ بعد میں ابورشن کروا لیں اور نکاح کے بغیر جنسی خواہشات کو پورا کریں جس کی آزادی ہے، غلالہ اسماعیل عورتوں کو سپلائی کرنے کے عمل میں بھی شامل ہے اور فحاش قسم کی سرگرمیوں میں بھی ملوث ہے۔ یہ سب اندرون خانہ کام ہو رہا ہے۔ پشاور نے غلالہ اسماعیل کی تنظیمیں بند کروا دیں، لیکن اندرون خانہ یہ کام بہت تیزی سے ہو رہا ہے۔ خیبر پختونخوا میں جو پشتون تحفظ موومنٹ چلی، اس کو حقیقی طور پر اسلام اور پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ منظور پشتین کے ساتھ ایک خاتون جس کا نام غلالہ اسماعیل ہے، پاکستان میں سب سے پہلے لیسبین کے کیس کو ہائی لائٹ کرنے والی پہلی خاتون ہیں، جس پر اسے یو کے اور امریکہ میں ایوارڈز بھی ملے۔ ملالہ یوسفزئی کے پاکستان میں جتنے بھی فنڈ جنریٹ ہوئے، پاکستان میں خرافات پیدا کرنے کے لیے اس کی تمام ذمہ داریاں غلالہ اسماعیل کے پاس ہیں۔ ان فنڈز کا استعمال غلالہ اسماعیل نے کہاں کیا؟ اس کے ابورشن سینٹر بنائے، میرا جسم میری مرضی والے لوگوں کے لیے۔ اس کے علاوہ جس نے غصاخانہ کتاب لکھی تھی، بنگلہ دیش میں بھی اس کے ساتھ کئی تصویریں دیکھی گئیں، اور یو کے میں غلالہ اسماعیل اور اس کے کارکن جو تنظیم چلا رہے ہیں، تنظیم جنس پرستی کے بارے میں جیسا لوط کی قوم کرتی تھی۔ جن کو ان کے بارے میں نہیں پتا، اس کو سب سے زیادہ پرموٹ کرنے والی غلالہ اسماعیل ہیں اور اس کے بورڈ آف ڈائریکٹر کی ممبر بھی ہیں۔ خیبر پختونخوا میں روایت کے مطابق ایک چادر اوڑی جاتی ہے۔ غلالہ اسماعیل نے امریکہ میں جا کر فنڈ ریزنگ کے لیے اس کی توہین کی کہ یہ زبردستی لوگوں کو پہنائی جاتی ہے اور انہیں 4 دیواری میں قید رکھا جاتا ہے اور انہیں آزادی نہیں دی جاتی کہ وہ بغیر پردے کے باہر جا سکیں، اور ان کے ساتھ زبردستی کی جاتی ہے۔ غلالہ اسماعیل ایک اسرائیلی ایجنٹ ہیں۔ یہ افواج پاکستان کے خلاف بولنے کے لیے بہت پیسہ لیتی ہے۔ یہ اسرائیل کا ایجنڈا ہے، اس پر کام کر رہی ہے۔ بنیادی طور پر اسرائیل پاکستان کے غداروں کو خرید کر پاکستان کو توڑنا چاہتی ہے۔ جو عورت ان لوگوں کا ساتھ دیتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے لوگوں کا ساتھ دیتی ہو، وہ پاکستان سے کیسے محبت کر سکتی ہے؟ پاکستان کے لوگوں سے کیسے محبت کر سکتی ہے؟ یہ صرف لوگوں کی غربت کا فائدہ اٹھا کر لوگوں کو پیسے دے کر اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ یہ فوج کو برا بلا کہتی رہی، ہم سنتے رہے۔ اس نے پاکستان کو گالی دی، قائد اعظم کو برا بلا کہا، ہم نے کچھ نہیں کہا۔ یہ توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ غلالہ اسماعیل ہیں تو ایک عورت، کیا انہیں یہ سب زیب دیتا ہے؟ ملالہ اور غلالہ کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ غلالہ اسماعیل ملک دشمن عناصر سے امداد لے کر یہ پیسے لوگوں میں تقسیم کر کے پاک فوج کے خلاف بیان ریکارڈ کرواتی ہے۔ یہ ہے اس پی ٹی ایم کی اصلیت جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہیں اور خدا را پازیٹیو اور گرین پاکستان بنانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان لوگوں کی وجہ سے ہم پر بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا برسے۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ساتھ والے بیل کے آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تھینکس فار واچنگ رڈار نیوز۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔